رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے ایک ستارہ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس ویران علاقے میں جہاں دور دور تک نہ کوئی روشنی کی کرن تھی اور نہ ہی کوئی آدمی یا گارڈ نظر آ رہا تھا، کچی سڑک پر ایک سیاہ رنگ کی جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس بھی بند تھیں اور جیپ کے اندر بھی گھپ اندھیرا تھا۔ جیپ کا طاقتور انجن ہلکی سی غراہٹ کی آواز ضرور پیدا کر رہا تھا، لیکن یہ غراہٹ اس قدر ہلکی تھی کہ صرف جیپ کے اندر موجود افراد کو ہی سنائی دے رہی تھی۔ جیپ کے اندر 4 افراد تھے، جن میں ایک عورت اور 3 مرد تھے۔ عورت اور مردوں نے سیاہ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری جسم کا آدمی تھا جو اندھیرے میں اس طرح جیپ چلا رہا تھا جیسے اس کی ساری عمر اندھیرے میں ہی ڈرائیونگ کرتے ہوئے گزری ہوگی۔ سائیڈ سیٹ پر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے لباس کے اوپر سیاہ رنگ کی لیڈیز جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے سیاہ بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی سامنے پھیلے ہوئے اندھیرے کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس اندھیرے میں اسے کوئی دلچسپ کھیل تماشا نظر آ رہا ہو۔ عقبی سیٹوں پر 2 لمبے قد اور قدرے ورزشی جسم کے آدمی موجود تھے۔ ان دونوں نے بھی سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کیا ہمیں کسی طرف سے چیک کیا جا رہا ہوگا؟ اچانک اس خاموش بیٹھی عورت کی مترنم سی آواز سنائی دی۔ ہاں، جیسے ہی ہم اس میدان میں داخل ہوئے تھے، ہمیں نہ صرف سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کیا گیا ہوگا بلکہ مسلسل چیک کیا جا رہا ہوگا۔ یہ چیکنگ عام چیکنگ نہیں ہوگی، ہمارے جسموں کی ایک ایک بال کا مشینی تجزیہ ہو رہا ہوگا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بھاری آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس قدر پراسرار اور سخت ماحول کیوں ہے یہاں؟ اس عورت نے کہا۔ تم پہلی بار سارج ہیڈ کوارٹر جا رہی ہو، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ جب کئی بار جانا پڑا تو تم بھی ان حالات کی عادی ہو جاؤ گی، مرد نے کہا، اور عورت نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہمیں فون پر مشن نہیں بتایا جا سکتا تھا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس عورت نے کہا۔ سلانیہ، میں تمہیں آخری بار آگاہ کر رہا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں سوچ سمجھ کر اور انتہائی محتاط انداز میں کم سے کم الفاظ منہ سے نکالا کرو۔ ہیڈ کوارٹر کے پاس معافی یا وارننگ کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ ہیڈ کوارٹر جو درست سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس بار ڈرائیور کی آواز انتہائی سرد تھی۔ آئی ایم سوری رائٹ، اس عورت نے جس کا نام سلانیہ تھا ایک جھرجھری سی لیتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پھر جیپ کی رفتار اچانک آہستہ ہونا شروع ہو گئی اور پھر اچانک اندھیرے میں ایک چھوٹی سی عمارت کا سایہ سا نظر آنے لگ گیا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل عمارت تھی جس کے دونوں دروازے بند تھے اور اندر سے روشنی کی کوئی کرن باہر نہ آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی آدمی نظر آ رہا تھا۔ مرد جسے رائٹ کے نام سے پکارا گیا تھا، اس نے جیپ اس عمارت کے قریب لے جا کر روک دی۔ آؤ نیچے، رائٹ نے سلانیہ اور عقبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر خود بھی نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلانیہ اور عقبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے دونوں مرد بھی نیچے اتر آئے۔ میں نے اس چیکنگ کے بارے میں تمہیں پہلے تفصیلی ہدایات دی تھیں، لیکن پھر سن لو کہ تم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے تمام کپڑے اتار دینے ہیں، اس کے بعد خاموش رہنا ہے، وہاں جو کچھ بھی ہو اسے برداشت کرنا ہے۔ پھر جب کمرے میں اوکے کی مشینی آواز ابھرے اور ہلکی سی روشنی ہو جائے تو تم نے لباس پہن کر کمرے سے باہر آ جانا ہے۔ ہم مردوں نے کونے والے کمرے میں باری باری جانا ہے جبکہ تم نے دوسرے کمرے میں جانا ہے، رائٹ نے سلانیہ سے کہا۔ یس باس، سلانیہ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آؤ، رائٹ نے کہا، اور پھر وہ چاروں تیز تیز قدم اٹھاتے کمروں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کونے والے کمرے کے بند دروازے کے سامنے جا کر رائٹ اور اس کے مرد ساتھی رک گئے جبکہ سلانیہ دوسرے کمرے کے بند دروازے کے سامنے رک گئی۔ اندر جاؤ اور ہدایات کا خیال رکھنا، ورنہ تمہاری لاش بھی غائب ہو جائے گی، رائٹ نے سلانیہ سے کہا تو سلانیہ بے اختیار ایک طویل سانس لیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر باہر سے بھی زیادہ اندھیرا تھا۔ سلانیہ اندر داخل ہوئی اور ہدایات کے مطابق 2-3 قدم چل کر رک گئی۔ اسی لمحے اسے اپنے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو اس نے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے تمام کپڑے اتار دیے اور انہیں اپنے قریب زمین پر ڈال دیا اور خود خاموش کھڑی ہو گئی۔
اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ خود اسے اپنا جسم بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر اسے اچانک احساس ہوا کہ جیسے کسی آہنی پنجے نے اسے سر سے پکڑ لیا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرائی اور چیخنے کے لیے اس کا منہ کھلا ہی تھا کہ اسے رائٹ کا خیال آیا، جس نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس نے سختی سے منہ بھینچ لیا۔ اس کا سر آہنی پنجے میں جکڑا ہوا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس آہنی پنجے سے نامعلوم سی لہریں نکل کر اس کے پورے جسم میں دوڑ رہی ہوں، حتیٰ کہ وہ اپنے پیروں کے ناخنوں تک میں ان لہروں کا اثر محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحوں تک ایسا ہوتا رہا، پھر اچانک وہ آہنی پنجہ غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی لہریں بھی اس کے جسم سے مفقود ہو گئیں۔ اوکے، اچانک کمرے میں ایک مشینی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں ہلکی سی روشنی ہو گئی۔ روشنی ہوتے ہی اس نے جھپٹ کر سامنے پڑے ہوئے اپنے کپڑے اٹھائے اور انہیں پہننا شروع کر دیا۔ آخر میں جیکٹ پہن کر وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس نے دروازے کو اندر کی طرف کھینچا اور دروازہ کھلا تو کونے میں موجود ہلکی سی روشنی بھی غائب ہو گئی۔ سلانیہ باہر آ گئی تو اس نے اپنے ساتھ ہی رائٹ اور اس کے ایک ساتھی کو کھڑے دیکھا۔ شکر ہے تم اس مرحلے میں کامیاب رہی ہو، رائٹ نے اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑا ہولناک تجربہ تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ آہنی پنجہ صرف میرے سر تک ہی محدود رہا، سلانیہ نے کہا۔ یہ ہماری آخری چیکنگ تھی، ہم اب مکمل طور پر اوکے ہیں، رائٹ نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا ایک ساتھی کمرے سے باہر آ گیا تو دوسرا ساتھی تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ آؤ جیپ میں بیٹھیں، فلپ ابھی آ جائے گا، وہ یہاں آنے کا عادی ہے، رائٹ نے کہا تو سلانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد فلپ بھی کمرے سے نکل کر جیپ کی طرف آیا اور جیپ میں سوار ہو کر عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا تو رائٹ نے جیپ آگے بڑھا دی۔ سلانیہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اسے یہ سب کچھ عجیب اور قدرے مضحکہ خیز سا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی حال ہی میں سیکرٹ سروس سے اس تنظیم سارج میں شامل ہوئی تھی۔ اس کا تعلق جنوبی ایکریمیا کے ملک فاکلینڈ سے تھا اور اس وقت وہ چاروں فاکلینڈ کے دارالحکومت جارج ٹاؤن سے ملحقہ ایک ویران علاقے میں موجود تھے۔ سارج میں اسے رائٹ گروپ میں شامل کیا گیا تھا۔ رائٹ گروپ میں سلانیہ کے آنے سے پہلے رائٹ کے ساتھ دو آدمی تھے، جن میں سے ایک کا نام فلپ اور دوسرے کا نام جانسن تھا، جبکہ سلانیہ اب اس گروپ میں شامل ہوئی تھی اور آج وہ پہلی بار رائٹ اور دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ سارج ہیڈ کوارٹر جا رہی تھی، کیونکہ وہاں انہیں کال کیا گیا تھا۔ وہ طویل عرصے سے فاکلینڈ کی سیکرٹ سروس میں کام کرتی رہی تھی۔ اس کی تمام تر ٹریننگ ایکریمیا میں ہوئی تھی اور اس سیکرٹ سروس میں شمولیت کے بعد اس نے بہت سے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ سیکرٹ سروس کا چیف اس کی بے حد تعریف کیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک روز چیف نے اسے خوشخبری سنائی کہ اسے دنیا کی سب سے خفیہ لیکن انتہائی باوسائل اور منظم سارج ایجنسی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس نے سارج ایجنسی کا نام پہلی بار سنا تھا اور اس کے پوچھنے پر چیف نے بتایا تھا کہ سارج ایجنسی اصل میں ایکریمیا کی خفیہ تنظیم ہے، لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر فاکلینڈ میں اس لیے بنایا گیا ہے کہ دوسرے ممالک کو اس بارے میں شبہ نہ ہو سکے، کیونکہ فاکلینڈ زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں تھا۔ اس کی آبادی بھی بے حد کم تھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی وہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ اس ملک کا زیادہ تر حصہ بنجر اور میدانی تھا۔ اس کا دارالحکومت جارج ٹاؤن خاصا بڑا شہر تھا، لیکن اس کے چاروں طرف بھی ویران اور بنجر علاقے کافی تھے، اس لیے سارج ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر یہاں بنایا گیا تھا۔ سارج ایجنسی میں بے شمار گروپ تھے جن کے بارے میں سوائے ہیڈ کوارٹر کے اور کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بھی نہ جانتے تھے، ان کا رابطہ بھی صرف ہیڈ کوارٹر سے ہی رہتا تھا اور وہ بھی صرف گروپ انچارجوں کے ذریعے۔ سارج ایجنسی کے بہت سے شعبے تھے اور وہ پوری دنیا میں ایکریمیا اور اسرائیل کے مفادات کے لیے بہت کام کیا کرتے تھے، جن میں سائنسدانوں کے اغوا سے لے کر اہم سیاسی اور قومی شخصیات کے قتل اور کسی بھی ملک میں شور برپا کرنے سے لے کر وہاں کسی بڑے ڈیم، بجلی گھر اور ایسی تنصیبات کو تباہ کرنا بھی شامل تھا جن کی وجہ سے اس ملک کی معاشی بنیاد ہی ہل جاتی۔ سلانیہ کو اس کے بہترین ریکارڈ کی وجہ سے سارج ایجنسی میں شامل کیا گیا تھا اور رائٹ گروپ میں بھی اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ رائٹ، فلپ اور جانسن تینوں ہی فاکلینڈ کے باشندے تھے اور کٹر یہودی تھے۔
سارج ایجنسی میں صرف یہودیوں کو ہی شامل کیا جاتا تھا۔ سلانیہ بھی چونکہ یہودی تھی اس لیے اسے بھی سارج ایجنسی میں شامل کیا گیا تھا، اور سارج ایجنسی میں شمولیت کا مطلب تھا کہ اب دنیا بھر کی سہولیات اس کی دہلیز پر پہنچ چکی تھیں۔ سلانیہ کو بتایا گیا تھا کہ اسے کوئی مقررہ تنخواہ یا الاؤنس نہیں ملے گا، بلکہ اسے کریڈٹ کارڈ دے دیا گیا تھا اور وہ اس کارڈ کی مدد سے کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر میں کسی بھی ملٹی نیشنل بینک کی مشین سے بھاری رقم حاصل کر سکتی تھی، اور رقم کی کوئی حد نہ تھی اور نہ ہی اس کا کوئی حساب کیا جاتا تھا۔ ویسے اس کا اکاؤنٹ جارج ٹاؤن کے ایک ملٹی نیشنل بینک میں کھل چکا تھا، اور اسے جو چیک بک دی گئی تھی اس پر رقم کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ وہ جس قدر رقم لینا چاہتی بینک سے حاصل کر سکتی تھی۔ یہ اتنی بڑی سہولت تھی کہ سلانیہ کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پوری دنیا کی دولت اس کے اختیار میں دے دی گئی ہو، دولت بھی ایسی کہ وہ جہاں سے جو چاہتی خرید سکتی تھی، جس ماڈل کی کار چاہے وہ رکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنے لیے جارج ٹاؤن کے ایک رہائشی پلازا میں 4 کمروں کا ٹاپ لگژری فلیٹ خریدا ہوا تھا، اور ایک ملازم کے ساتھ وہ وہاں رہتی تھی۔ اس کے پاس انتہائی قیمتی اور جدید ترین ماڈل کی سپورٹس کار تھی۔ جب کوئی مشن ہوتا تو وہ کام کرتے تھے، ورنہ انہیں آرڈر تھا کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں۔ ویسے کسی کے پوچھنے پر وہ اسے شیئرز بزنس کے بارے میں بتایا کرتی تھی، کیونکہ شیئرز بزنس میں آمدنی کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کی بات نبھ جاتی تھی۔ رائٹ نے نہ صرف سلانیہ کو بے حد پسند کیا تھا بلکہ وہ اس کا بے حد خیال بھی رکھتا تھا، اور جواب میں سلانیہ بھی اس کے ساتھ اس طرح رہتی تھی کہ جیسے شادی شدہ جوڑا رہتا ہے، لیکن انہوں نے شادی نہ کی تھی۔ سلانیہ کو سارج ایجنسی میں شامل ہوئے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، اور ان چند ماہ میں چند چھوٹے چھوٹے کاموں کے سوا مزید اس نے کچھ نہ کیا تھا، اور آج پہلی بار وہ سارج ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر جا رہی تھی، کیونکہ انہیں باقاعدہ وہاں طلب کیا گیا تھا، اور سلانیہ کے پوچھنے پر رائٹ نے اسے بتایا تھا کہ ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی بڑا اور اہم مشن انہیں سونپا جاتا ہے۔ رائٹ نے اسے بتایا تھا کہ سارج ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں کئی چیف ہیں، ان کے نمبرز ہیں، اور کوئی بھی چیف کسی بھی گروپ کو کال کر کے اس کے ذمے مشن لگا سکتا ہے، اور رائٹ نے اسے بتایا تھا کہ انہیں چیف نمبر 4 نے کال کیا ہے، اور رائٹ بھی پہلی بار اس چیف کے پاس جا رہا تھا۔ جیپ تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی، پھر اندھیرے میں عمارتوں کے سائے نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ رائٹ نے جیپ ایک سائڈ پر موڑی، اور تھوڑی دیر بعد جیپ ایک عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ آؤ اور سنو سلانیہ، سوال جواب میں کروں گا، تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو جواب دینا، ورنہ خاموش رہنا، رائٹ نے سلانیہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور سلانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نیچے اتر کر وہ برآمدے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک آدمی موجود تھا۔ مسٹر رائٹ، آئیے میرے پیچھے، اس آدمی نے رائٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ سلانیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے اس آدمی کے پیچھے چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پوری عمارت میں خاموشی طاری تھی، اور اس آدمی کے علاوہ اور کوئی آدمی بھی کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ سلانیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھوتوں کے مسکن میں آ گئی ہو، لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ پھر ایک بند دروازے پر ان کا گائیڈ رک گیا۔ اس نے مخصوص انداز میں 3 بار دروازے پر دستک دی، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل جائے گا، آپ اندر جا سکتے ہیں، اس آدمی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور واپس مڑ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اندر مدھم سی روشنی نظر آنے لگی۔ رائٹ اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے سلانیہ اور اس کے پیچھے رائٹ کے دونوں ساتھی فلپ اور جانسن بھی اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں ایک بڑی میز نظر آ رہی تھی جس کے پیچھے ایک اونچی پشت کی کرسی رکھی ہوئی تھی، جبکہ دروازے کی طرف 4 کرسیاں تھیں۔ ایک ایک کرسی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، رائٹ نے کہا، اور خود بھی ایک کرسی کے پیچھے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے باقی سب نے بھی اس کی پیروی کی۔ تھوڑی دیر بعد جھماکے سے وہ ہلکی سی روشنی بھی غائب ہو گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا، لیکن ایسا تھوڑی دیر کے لیے ہوا، پھر یک لخت تیز روشنی ہو گئی۔ روشنی تو شاید نارمل تھی، لیکن مسلسل اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے انہیں یہ عام سی روشنی بھی سرچ لائٹ کی طاقتور روشنی سے بھی زیادہ تیز محسوس ہو رہی تھی۔ سلانیہ کی آنکھیں چندیا گئی تھیں، لیکن ایسا چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، پھر اسے روشنی نارمل لگنے لگی۔
اس نے دیکھا کہ سامنے کرسی پر ایک لمبے قد اور کمزور جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے کافی چوڑا اور بڑا تھا۔ چہرے پر انتہائی سختی اور صفاقی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ آدمی ابھی ابھی کسی کو پھانسی دے کر آیا ہو، یا وہ ابھی ان سب کو پھانسی پر لٹکا دے گا۔ بیٹھ جاؤ، اس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی کہ چھری کی طرح کانوں کو جیسے کاٹتی چلی جا رہی ہو۔ رائٹ کرسی پر بیٹھا تو سلانیہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے بیٹھنے کے بعد ان کے ساتھی فلپ اور جانسن بھی بیٹھ گئے۔ رائٹ گروپ، اس چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ یس سر، رائٹ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تم سلانیہ ہو؟ اس باس نے سلانیہ کو اس طرح غور سے دیکھتے ہوئے کہا جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں اس کی ہڈیوں کا ایکس رے لے رہا ہو۔ یس سر، سلانیہ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری فائل میں نے دیکھی ہے اور تمہاری وجہ سے رائٹ گروپ کو اس اہم ترین مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ کیا تم کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ باس نے پوچھا۔ یس سر، بخوشی، سلانیہ نے جواب دیا۔ تمہاری فائل بتا رہی ہے کہ تم پہلے کبھی پاکیشیا نہیں گئیں، لیکن رائٹ اور اس کا گروپ بے شمار بار وہاں اور ارد گرد ممالک میں کام کر چکا ہے، اس لیے تم لوگوں کو وہاں کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پاکیشیا کی بین الاقوامی سمندری حدود میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے گرین پرل کہا جاتا ہے۔ یہاں نیوی کی ایک بہت بڑی ورکشاپ ہے۔ خصوصی طور پر یہاں پاکیشیا کی ایٹامک آبدوزوں کو مرمت کیا جاتا ہے اور ان کی اوور ہالنگ کی جاتی ہے۔ اس ورکشاپ کے دو حصے ہیں، ایک میں عام آبدوزوں پر کام ہوتا ہے اور دوسرا خفیہ حصہ ہے جسے اسپیشل ورکشاپ کہا جاتا ہے، اور وہاں ایٹامک آبدوزوں پر کام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل ورکشاپ دراصل ایک جدید ترین لیبارٹری بھی ہے جہاں ایٹامک آبدوزوں کو مزید بہتر اور دفاعی لحاظ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لیے نئی نئی ایجادیں کی جاتی ہیں۔ وہاں ایک سائنسدان کام کرتا ہے، ڈاکٹر اعظم اس سائنسدان کا نام ہے۔ معتبر ترین اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر اعظم نے ایٹامک سب میرین کے لیے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے جو باقی دنیا کے لیے انتہائی خوفناک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی چپ ہے جسے اگر ایٹامک سب میرین میں نصب کر دیا جائے تو سمندری پانی میں موجود خاص قسم کے کیمیکلز اس انداز میں ٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کیمیکلز کی مسلسل ٹریٹنگ کی وجہ سے سب میرین کسی چیکنگ آلے پر چیک نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے لفظوں میں اسے کسی طرح بھی سوائے انسانی آنکھوں کے کسی مشین کے ذریعے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ سادہ لفظوں میں اس چپ کی وجہ سے یہ سب میرین مکمل طور پر کیموفلاج ہو جاتی ہے اور وہ اطمینان سے کسی دشمن کے نیوی اڈوں میں داخل ہو کر انہیں مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہے یا جنگی بحری جہازوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس چپ کا سائنسی نام تو کوئی اور ہے، لیکن ڈاکٹر اعظم نے اس کا کوڈ نام SM-1 رکھا ہے۔ SM کا مطلب سب میرین ہی ہو سکتا ہے۔ باس نے رک رک کر اور بغیر تمہید کے پوری وضاحت سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سلانیہ، رائٹ اور اس کے ساتھی خاموش بیٹھے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ تم سب یقیناً میری باتیں سن کر اندازہ لگا چکے ہوگے کہ ہمارا مشن کیا ہے، اور تمہارے خیال کے مطابق ہمارا مشن یہی ہو سکتا ہے کہ وہ چپ SM-1 حاصل کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسی چپ پر اسرائیل میں بھی کام ہو رہا ہے اور یہودی سائنسدان بھی تقریباً کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ البتہ ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک ڈاکٹر اعظم کا خاتمہ اور دوسرا گرین پرل آئی لینڈ میں نیوی اسپیشل ورکشاپ کی مکمل تباہی۔ جہاں تک ڈاکٹر اعظم کا تعلق ہے، وہ مستقل طور پر گرین پرل پر نہیں رہتا، بلکہ وہ ہفتے میں 2 روز وہاں جاتا ہے، جبکہ باقی دن وہ اپنی رہائش گاہ میں بنائی گئی ذاتی لیبارٹری میں کام کرتا رہتا ہے۔ اس کی رہائش گاہ پر بھی سائنسی حفاظتی آلات نصب ہیں اور ایسے سائنسی انتظامات بھی ہیں کہ اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو بلٹ پروف بلکہ میزائل پروف گاڑی میں ساحل پر جاتا ہے اور وہاں سے سب میرین کے ذریعے وہ گرین پرل پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس کی واپسی ہوتی ہے، اور ہمیں ڈاکٹر اعظم کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی لیبارٹری کی تباہی بھی مطلوب ہے، کیونکہ اگر اس چپ یا اس کا فارمولا وہاں موجود ہوا تو پاکیشیائی سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے ایجنٹ بھی اسے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا سارا مشن ختم ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چپ صرف اور صرف
ایکریمیا اور اسرائیل کے پاس ہو، تاکہ ان کی سب میرینز ناقابل تسخیر ہو جائیں اور ان کے سامنے بڑے سے بڑا جنگی جہاز اور سب میرینز بچوں کا کھلونا بن جائیں جسے جب چاہو آسانی سے توڑا جا سکے۔ اس لیے ڈاکٹر اعظم کو اس وقت ہلاک کرنا مطلوب ہے جب وہ اپنی ذاتی لیبارٹری میں موجود ہو۔ ڈاکٹر اعظم کے ذاتی کردار کے بارے میں جو تحقیقات کرائی گئی ہیں ان کے مطابق ڈاکٹر اعظم میں ایک بہت بڑی خامی کا پتہ چلایا گیا ہے، اور تحقیقات کے مطابق ڈاکٹر اعظم کا کردار بے حد مضبوط ہے، لیکن اس کے اندر ایک نفسیاتی خامی کا پتہ چلا ہے کہ وہ مخصوص فگر کی حامل نوجوان عورت کو پسند کرتا ہے، اور سلانیہ اس مخصوص فگر کی حامل ہے۔ اس لیے سلانیہ کا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر اعظم سے مل کر اس سے دوستانہ تعلقات قائم کرے اور پھر اس کی رہائش گاہ پر پہنچ کر نہ صرف اس کا خاتمہ کر دے بلکہ اس کی ذاتی لیبارٹری کو بھی مکمل طور پر تباہ کر کے وہاں آگ لگا دے، جس سے وہاں موجود ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ کیا تم اس مشن کے لیے تیار ہو سلانیہ؟ باس نے کہا۔ یس سر، بخوشی، اور مجھے یقین ہے کہ میں حتمی طور پر کامیاب بھی رہوں گی، کیونکہ مجھے ایسے مردوں کو نفسیاتی طور پر ٹریٹ کرنا بخوبی آتا ہے۔ سلانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، ویسے تو تمہیں ڈاکٹر اعظم کے بارے میں تحقیقات کی فائل مل جائے گی جس میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ وہ ہفتے میں ایک روز سنڈے کا پورا دن دارالحکومت کے اعلیٰ کلبوں میں گزارتا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ بے حد ہوشیار اور شکی مزاج ہے۔ اگر اسے معمولی سا شک بھی پڑ گیا تو وہ تمہیں ہلاک کرنے سے بھی باز نہیں آئے گا، لیکن تمہاری تربیت اور تمہارے سابقہ کارنامے بتا رہے ہیں کہ تم بہرحال اس مشن میں کامیاب رہو گی، باس نے کہا۔ یس باس، سلانیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے مسٹر رائٹ، تمہارا مشن سادہ ہے۔ تم نے گرین پرل میں نیوی کی اسپیشل ورکشاپ کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے، باس نے رائٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، رائٹ نے جواب دیا۔ آخر میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس بے حد فعال، تیز اور خوفناک ہے، اس لیے تمہارے دونوں مشنز اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس کا علم نہ ہو۔ گو ہماری اطلاعات کے مطابق پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس وقت ایکریمیا میں ہے، کیونکہ اس کے لیڈر علی عمران کو وہاں دیکھا گیا ہے، لیکن سیکرٹ سروس صرف چند افراد پر مشتمل نہیں ہوتی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا گروپ وہاں پاک ایشیائی دارالحکومت میں موجود ہو۔ اس لیے تمہیں دونوں مشن اس انداز میں مکمل کرنے ہیں کہ جب تک تم مشن مکمل کر کے واپس نہ آ جاؤ انہیں اس بارے میں کسی طور پر بھی معلوم نہ ہو سکے، باس نے کہا۔ یس باس، اس بار رائٹ اور سلانیہ دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا۔ آخری بات، مشن کے دوران یا پکڑے جانے کی صورت میں سارج ایجنسی کا نام کسی صورت تمہارے لاشعور تک کے ذریعے بھی سامنے نہیں آنا چاہیے، باس نے کہا۔ یس باس، اس بار رائٹ نے کہا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، فائلیں تمہیں پہنچ جائیں گی۔ مشن کس طرح مکمل کرنا ہے یہ سوچنا تمہارا اپنا کام ہے، باس نے کہا۔ یس باس، رائٹ اور سلانیہ کے ساتھ ساتھ فلپ اور جانسن نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ ان کے عقب میں پہلے لائٹ بند ہوئی، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ آئیے جناب، میں آپ لوگوں کو آپ کی جیپ تک چھوڑ دوں، باہر موجود اسی گائیڈ نے جو پہلے انہیں اس کمرے تک چھوڑ گیا تھا مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ رائٹ، سلانیہ اور ان کے ساتھی اس گائیڈ کی پیروی کر رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران اپنے فلیٹ پر موجود تھا، اسے ایک بیرونی مشن سے واپس آئے آج دوسرا روز تھا۔ سلیمان چونکہ اس کی عدم موجودگی میں گاؤں چلا گیا تھا اور وہاں کسی عزیز کی بیماری کے پیش نظر ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عمران فلیٹ میں اکیلا تھا۔ صبح کی نماز اور پھر تلاوت کے بعد اس نے پارک میں جا کر اپنی مخصوص ورزشیں کی اور پھر وہ واپس فلیٹ پر آ گیا۔ اب اسے ناشتے کا بندوبست کرنا تھا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ ناشتہ کسی ہوٹل میں جا کر لے،
لیکن پھر اس نے خود ناشتہ تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب وہ کچن میں گیا تو الٹے قدموں ہی واپس آ گیا، کیونکہ ناشتے کے لیے مطلوبہ چیزیں سرے سے موجود ہی نہ تھیں۔ بیکری آئٹمز چونکہ تازہ استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے سلیمان صبح کی نماز کے بعد فلیٹ آتے ہوئے روزانہ تازہ آئٹمز لے کر آتا تھا، لیکن عمران کو اس کا خیال ہی نہ رہا تھا، اس لیے اب دوبارہ بازار جا کر وہاں سے خریداری کر کے واپس فلیٹ پر آ کر ناشتہ تیار کرنا اسے مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک اور فیصلہ کیا اور سٹنگ روم میں آ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ جولیانا فٹر واٹر، پورا نام لیا کرو، اس قدر تر و تازہ نام ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ منرل واٹر کے کسی برانڈ کا نام رکھ دوں، لیکن ہماری قوم بڑی ستم ظریف واقعہ ہوئی ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ فٹر واٹر کو فلٹر واٹر سمجھ لے۔ ویسے تو تمام منرل واٹرز دراصل فلٹر واٹرز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام منرل واٹر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ خوش ہو کر اسے زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں، اس طرح کمپنی کا منافع تیزی سے ہائی جمپ لگاتا رہے۔ لیکن صرف فلٹر واٹر کسی نے خریدنا نہیں، کیونکہ اتنی بھاری قیمت میں فلٹر واٹر کی ایک بوتل خریدنے سے وہ یہی بہتر سمجھیں گے کہ گھر میں اتنی قیمت سے خود فلٹر لگوا لیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو اس میں بڑی دیر بعد جا کر فل سٹاپ آیا، اور وہ بھی اس لیے کہ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ کمال ہے، اس قدر زبردست بزنس ٹاک کو یہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ حقیر فقیر ہیچے مدان بندہ نادان علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بازبان خود بدہان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنا مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بولو، دوسری طرف سے جولیا نے ایک لفظی جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ شکریہ، پہلے شاید میں اجازت کے بغیر بولا تھا، اس لیے تم نے سنا نہیں اور فون بند کر دیا۔ اب چونکہ تم نے بولنے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے اب تو فون بند نہیں کرو گی۔ عمران نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے اسے بولنے کی اجازت نہ ملی ہو، ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ لیکن میں نے تمہیں بولنے کے لیے کہا ہے، اپنے سننے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں صرف بولتا رہوں، تم سنو یا نہ سنو، جبکہ میری یہ حالت ہے کہ ناشتے کے بغیر اب مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے اور میں یہاں فلیٹ میں اکیلا، بے یار و مددگار، بے بس اور لاچار بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جن پر تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ تم میرے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لو گی، لیکن تم تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ عمران نے بڑے دکھی سے لہجے میں کہا۔ آج کا ناشتہ سب کو کیپٹن شکیل نے کھلایا ہے، ہمیں معلوم نہ تھا کہ سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے، ورنہ تمہیں بھی کال کر لیتے، لیکن تم کیپٹن شکیل کو فون کرو، وہ تمہیں ناشتہ بھجوا دے گا۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اب اتنا مفلس و قلاش ہو چکا ہوں کہ اپنے لیے ہوٹل سے ناشتہ نہیں منگوا سکتا، جبکہ میں تمہارے ہاتھ کا تیار کردہ ناشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب کیا کروں؟ تم تو میری بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ عمران نے بڑے غمگین سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، میں تمہیں ناشتہ کرا دیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ خیریت؟ آج آپ نے مجھے کیسے فون کر دیا ہے؟ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے پوری ٹیم کو ناشتہ کرایا ہے اور مجھے سوکھے منہ سے پوچھا تک نہیں؟ سچ کہتے ہیں کہ بھوکے بیچارے کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ عمران نے بڑی طویل ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارے عمران صاحب، آئی ایم ریئلی سوری، آپ چونکہ آتے نہیں اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم ویری سوری، آپ جو جرمانہ ڈالیں مجھے منظور ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب کیا جرمانہ ڈالوں؟ وہ رکشوں اور ویگنوں کے پیچھے ٹھیک ہی لکھا جاتا ہے کہ اپنا اپنا نصیب، عمران نے اسی طرح دکھی لہجے میں کہا۔ میں ناشتہ لے کر آپ کے فلیٹ پر پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے کہا۔
ارے ارے ایک منٹ میری بات سن لو، اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ ہوٹل کے ناشتے کرتا پھروں۔ مس جولیانا فٹر واٹر اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے، میں ناشتہ کرنے اس کے فلیٹ پر تشریف لے جا رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اپنا اپنا نصیب، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ ناشتے میں شریک ہو سکوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا مطلب، تم ڈبل ناشتہ کرو گے؟ یعنی اب عمارت کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ڈبل ناشتہ، ڈبل لنچ اور ڈبل ڈنر؟ لیکن یہ سوچ لو کہ باقی ساری عمر ہسپتال کے بیڈ پر ہی گزرے گی، عمران نے کہا۔